بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رمضان کی حوریں، پیارے دوستو، جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا ہے تو وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی پا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ مل جانا انسان کے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی بادشاہت تو ختم ہو سکتی ہے لیکن جنت کی بادشاہت کبھی نہیں۔ تو دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو بھی جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ عطا کر دی گئی تو وہ کبھی بھی ختم نہ ہوگی، اور نہ ہی اس کا چین و سکون ختم ہوگا، اور نہ اسے کبھی کوئی دکھ اور تکلیف ہوگی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی ایسی بیویاں عطا فرمائے گا جو کہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوں اور ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہوں، اور اپنے شوہر کے علاوہ ہرگز کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہوں گی، کیونکہ انسان دنیا کے اندر عورتوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر حوروں کو پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان اپنی پسند کی وجہ سے میری عبادت کرنے پر آمادہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک ایسے بچے کی طرح ٹریٹ کرتا ہے جو بچے سے انتہائی درجے محبت کرتا ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ کسی بھی طرح یہ بچہ میرے پاس آ جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے کہ بس جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ تعالیٰ، مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے بندے عطا فرما۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت فرمائی، نہ تو کوئی نشہ آور چیز پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ رمضان میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ہر رات میں اس کا نکاح 100 حوروں سے فرمائے گا، اور اس لیے سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل کے اندر آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ کو گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ کو گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ رمضان میں کوئی نشہ آور چیز پی یا کسی مومن پر بہتان لگایا اور اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک ماہ رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے ماہ رمضان کے لیے جنت کی آراستگی اور سجاوٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور سال بھر فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ جنت جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کو پیدا کرنے والا اتنا حسین و جمیل ہے، تو وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اور پھر جنت خود سجی سجائی، اور اس پر مزید یہ کہ اس کو اور زیادہ سجایا جائے اور پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی۔ چنانچہ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے مسیرہ نامی ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے، اور اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے اچھی آواز آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی، اور اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہماری اس سے شادی ہو جائے۔ پھر حوریں دروغائے جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ یہ آج کیسی رات ہے، تو حضرت رضوان علیہ السلام جواباً کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، اور جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے ہیں۔ محترم ناظرین، اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان اپنے بندوں کو اس وجہ سے
عطا کیا ہے تاکہ اس مہینے کے اندر جو بندہ اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا نکاح حوروں کے ساتھ کرا دے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت کی حوریں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کر دیے ہیں، تو اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔